لحد میں آتے ہیں مولا مدد کو مومن کی، فرشتے ہٹ گئے جب خلد کا جواب ملا، لقب خدا سے محمد کو لا ہمارے ظلمت اسیاں کو دور کرنے کو، قمر علی سا تو احمد سا آفتاب ملا، لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، سبب یہ پردے کا معراج میں حبیب سے تھا، کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا، لقب خدا سے محمد کو قدم جما کے کھڑے ہو گئے حسین جہاں، زمانے بھر کا وہیں آ کے انقلاب ملا، لقب خدا سے وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانا ہے، کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانا، مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر سماعت فرمائیں، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، وقار دین پر حسین جانتے ہیں، نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر، نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر، یہ ماری جائیں گے منہ پر حسین جانتے ہیں، وقار
دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. چلا تھا شام کے لشکر سے حر یہ کہتا ہوا، چلا تھا شام کے لشکر سے حر یہ کہتا ہوا، بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں، میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں، جو میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں وقار دین حسین جانتے ہیں. فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے، فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہو، بہنیں نہیں ہیں پاک کس سے کھیلے ہوں، یہ رات اندھیری یہ ڈرونا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے. ماں کہتی کیا یہ کہتی تھی صغرا علی اصغر نہیں آتے، بے ناموئی جاتی ہیں برادر نہیں جس روز سے گئے ہیں پھر کر نہیں کیا کیا میں دعا مانگتی ہوں پر نہیں
حسرت یہی دل میں لیے جاؤں گی جہاں سے بھیا میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کہاں سے یہ کہتی تھی سغرا حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب کو سن سکینہ جھاڑ رہی تھے قبا کے دامن کو اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے نئے طریقے سے لکھ مجرے سلام نیا نئے طریقے سے لکھ مجرے بندشیں مضمون نیا کلام نیا نئے طریقے سے لکھ مجرئی کلام نیا سبیل شاہ شہیدان کربلا کے لیے سبیل شاہ شہیدان کربلا نئی سرائی ہو کوزہ نیا ہو جام نیا نئے طریقے سے لکھ مجرئی سلام نیا نئے تھے نئی تیغ تھی نئے خنجر نئے تھے نئی تیغ تھی نئے شہید کرنے کا سامان تھا تمام نیا نئے طریقے سے
دیکھیے، ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، چاہتے ہیں کہ بات وہیں سے شروع کیا جائے۔ 4 مصرع دیکھیں کہ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ۔ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ۔ یہ اپنے نام سے پہچان بھی کراتا ہے، یہ اپنے نام سے پہچان بھی کراتا ہے، ہر ایک مقام پہ عزت ہے باپ کا سایہ۔ یہ اپنے نام سے پہچان بھی کراتا ہے، ہر ایک مقام پہ عزت ہے باپ کا سایہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 12ویں امام کے حوالے سے 4 مصرع سن لے کہ بلبل کو ناز گل پہ ہے، بلبل کو ناز گل پہ ہے، گل کو بہار پر، بلبل کو ناز گل پہ ہے، گل کو بہار پر، ہم کو ہے ناز بارش دلدل سوار پر۔ بلبل کو ناز گل پہ ہے، گل کو بہار پر، ہم کو ہے ناز بارش دلدل سوار پر۔ اور سید کے قاتلوں تمہیں پہچانتی ہے یہ، لکھا ہوا ہے نام علی ذوالفقار پر۔ سید کے قاتلوں تمہیں پہچانتی ہے یہ، لکھا ہوا ہے نام علی ذوالفقار پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے، قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے، جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے۔ اور دوش نبی پر ساقیے کوثر کے ہے قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیر و ولی کا ہے۔ دوش نبی پہ ساقیے کوثر کے ہے قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیر و ولی کا ہے۔ کہ ہے شہر علم پیمبر تو اس کا در ہے علی، ہے شہر علم پیمبر تو اس کا در ہے علی، ہر ایک راز مشیت سے باخبر ہے علی، ہر ایک راز مشیت سے باخبر ہے علی۔ اور یہ دیکھا سب کی نظر نے احد کے میدان میں، جدھر جدھر ہے پیمبر ادھر ادھر ہے علی۔ یہ دیکھا سب کی نظر نے احد کے میدان میں، جدھر جدھر ہے پیمبر ادھر ادھر ہے علی۔ کہ علی کے علم کا ساگر کہاں سے لاؤ گے، کہ علی کے علم کا ساگر کہاں سے لاؤ گے، سراہی لاؤ گے کوثر کہاں سے لاؤ گے۔ علی کے علم کا ساگر کہاں سے لاؤ گے، سراہی لاؤ گے کوثر کہاں سے لاؤ گے۔ اور بنا لو چاہے جسے اپنا رہنما لیکن مگر غدیر سا رہبر، بنا لو چاہے جسے اپنا رہنما لیکن مگر غدیر سا رہبر کہاں سے لاؤ گے۔ اور علی کے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، علی کے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے۔ اور بچانا پاؤ گے باد نبی شریعت کو، گلا کٹانے 72 کہاں سے لاؤ گے۔ بچانا پاؤ گے باد نبی شریعت کو، گلا کٹانے 72 کہاں سے لاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ عشق کا چرچا سر دربار ہونا چاہیے، عشق کا چرچا سر دربار ہونا چاہیے، مصر کا بازار ہو یا دار ہونا چاہیے، مصر کا بازار ہو یا دار ہونا چاہیے۔ اور ساری دنیا کہہ اٹھے یہ ہے غلام عباس کے، بھائی کو بھائی سے ایسا پیار ہونا چاہیے۔
استاد سیوانی اور طاہر بھائی کھائے نہیں ہیں بہت دیر میں نکل گئے. نعرہ صلوات. جو زمانے میں غلام شہ والا ہوگا. ایک مصرع تھا کہ اب نہ عباس کے جیسا کوئی پیدا ہوگا. جو زمانے میں غلام شہ والا ہوگا وہی عباس علمدار کا شیدا ہوگا. وہی عباس علمدار کا شیدا ہوگا. بات چھڑ جائے گی جس وقت وفاداری کی. بات چھڑ جائے گی جس وقت وفاداری کی. سب کے ہونٹوں پہ بس عباس کا چرچا ہوگا. سب کے ہونٹوں پہ بس عباس کا چرچا ہوگا. تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے ہو. تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے ہو. جس کو اللہ کہے سچا وہی سچا ہوگا. جو زمانے میں غلام شہ والا ہوگا. نعرہ صلوات. قبر میں مرنے کے بعد کوئی آئے نہ آئے مگر مولا علی ضرور آتے ہیں. شیر سماعت پڑھیے گا. صلوات بھی. فرشتوں بیٹھو میرے رہنما کو آنے دو. اندھیری قبر ہے شمس و ضحیٰ کو آنے دو. لحد میں پوچھ رہے ہو سوال مشکل کے. ذرا رکو میرے مشکل کشا کو آنے دو. فرشتوں نعرہ صلوات. کہہ دو حر سی وہ رات آئی ہے ساتھ لے کر نجات آئی ہے. جان دے دے
حسین پر چل کر تجھ کو لینے حیات آئی ہے، کہہ دو حر سے وہ رات آئی ہے۔ نعرہ صلوات۔ ذکر علی میں غیر کے آنے کی بات کیا، سورج کو ایک چراغ دکھانے کی بات کیا، اب بغض علی میں آپ کا چہرہ بدل دیا، الزام آئینے پہ لگانے کی بات کیا، الزام آئینے پہ لگانے کی بات کیا۔ نعرہ صلوات۔ جس دل میں غم شاہ کا عرفان نہیں ہے، کہنے کو مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، ایمان ہے اسلام ہے قرآن ہے باقی، کیا آل پیغمبر کا یہ احسان نہیں ہے، کیا آل پیغمبر کا یہ احسان نہیں ہے۔ اصغر کے تبسم نے کچل ڈالا ہے جب سے، اصغر کے تبسم نے کچل ڈالا ہے جب سے، باطل کے کلیجے میں کوئی جان نہیں ہے، باطل کے کلیجے میں کوئی جان نہیں ہے۔ اصل میں ایک ڈاکو لوگ کچھ ایک رسی پہ چل رہا تھا، ایک لڑکا اس کو پکڑ کے لے گئے اور لے جا کے کہیں ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، تو اس کو لے گئے تو کہیں رسی پھینکی، جب چڑھو تو اس نے کہا ڈبکیا بجاؤ تو ہم چلے۔ سمجھ آئی بات؟ چل بات کر دو۔ اسلام کی پیشانی پہ شبیر لکھا ہے، شبیر لکھا ہے، اسلام کی پیشانی پہ شبیر لکھا ہے، پھر بھی تمہیں شبیر کی پہچان نہیں ہے۔ جیو ماشاء اللہ۔ پھر بھی تمہیں شبیر کی پہچان نہیں ہے۔ اس قوم پہ حیدر، اس قوم پہ حیدر دل زہرا کی دعا ہے، اس قوم پہ حیدر دل زہرا کی دعا ہے، شیعت کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، شیعت کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی، علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی،
علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے بتوں کی وہاں سے صفائی نہ ہوتی علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی جہنم میں حور تھا جہنم میں رہتا جہنم میں حور تھا جہنم میں رہتا جو سرور نے ایک شب بڑھائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی اگر واقعہ کر بلا کا نہ ہوتا اگر واقعہ کر بلا کا نہ ہوتا خدا صرف رہتا خدائی نہ ہوتی رقم فتح کر وہ بلا ہو نہ پاتی رقم فتح کر وہ بلا ہو نہ پاتی اگر خون کی روشنائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی زمیں کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل زمیں کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل جو سجدے سے شینے دبائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی اگر مدح حیدر تم نہ کرتے حیدر اگر مدح حیدر نہ تم کرتے حیدر تیری زندگی مولائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی نعرہ صلوات اے کو پیو مہمان کو ستایا نہیں کرتے مہمانوں کا خون اپنے بہایا نہیں کرتے اے کو پیو مہمان کو ستایا نہیں کرتے بیمار کو دیتے ہیں دوا دلاسا بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہیں کرتے عباس کی میت پہ تھا شبیر کا نوحہ عباس کی میت پہ
تھا شبیر کا نوحہ، منہ موڑ کے یوں بھائی سے جایا نہیں کرتے، اے کوفیوں مہماں کو ستایا نہیں کرتے، شبیر اٹھاتے ہیں جوان لال کی میت، شبیر اٹھاتے ہیں جوان لال کی میت، یوں لاش پہ سر باپ اٹھایا نہیں کرتے، اے کوفیوں مہماں کو ستایا نہیں کرتے، یہ کون سی بستی ہے بتا دو پھوپھی اماں، یہ کون سی بستی ہے بتا دو پھوپھی اماں، جہاں پیاسوں کو پانی بھی پلایا نہیں کرتے، اے کوفیوں مہماں کو ستایا نہیں کرتے، مجبور تھے شبیر بہت دست میں، ورنہ بیٹے کی لحد باپ بنایا نہیں کرتے، زندان میں زینب سے یہ کہتی تھی سکینہ، زندان میں زینب سے یہ کہتی تھی سکینہ، کیا قیدی وطن چھوٹ کے جایا نہیں کرتے، اے کوفیوں مہماں کو ستایا نہیں کرتے، مہمانوں کا خون اپنے بہایا نہیں کرتے۔ آئیے میں علی جناب مولانا پورا کو فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا جناب شاہد حسن صاحب الحمدللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش عزا، اس وقت کی مجلس عزا بعنوان برسی اور بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، مگر چونکہ ہر مجلس کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور مجلس ایک قانون کے تحت آگے بڑھتی ہے. چونکہ یہ ایام، یہ زمانہ اور یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ ایک ہستی سے منسوب ہے، اور وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ کہہ دیا جائے کہ افتخار تشیع، رئیس مذہب تشیع، آبرو تشیع، تشیع کی پہچان، تشیع کی جان، تشیع کا افتخار، جس شخصیت سے ہماری فقہ وابستہ ہے یا جس کے نام سے ہمیں پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، جس کے نام سے کہ شیعوں کی فقہ علوی نہیں ہے، فقہ حسنی نہیں ہے، فقہ حسینی نہیں ہے، بلکہ شیعوں کی فقہ جعفری ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا. اگر زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ جائے، ذرا سا بھائی، ذرا سا ایک ذرا سا تھوڑا آپ آگے تشریف لائیے. نعرے حیدری، نعرے حسینیت، زندہ باد، نعرے صلوات. توجہ سنیے گا. یہ چونکہ سرکار کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں، ایک 15 شوال ہے اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 25 شوال ہے. آج 27 ہے، یعنی 2 دن پہلے جمعے کے دن جو تھی وہ جناب امام جعفر صادق کی شہادت. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم اپنی زندگی میں فکر کریں اور سوچیں کہ ایک ہفتے میں ہم کتنی مجلسیں سن رہے ہیں، پھر ایک مہینے میں ہم کتنی مجلسیں سن رہے ہیں، پھر ہم ایک سال میں کتنی مجلسیں سن رہے ہیں. آپ دیکھیے، کوئی ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں مجلسیں نہ ہو رہی ہیں، کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مجلسیں نہ ہو رہی ہوں، کوئی سال ایسا ہے جس نہ، ہر ہفتے ہم کہیں نہ کہیں، خصوصاً اتوار کا دن جو ہے وہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے ایصال ثواب سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتوار نہیں ہوگا تو پھر 40واں بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر اتوار نہیں ملے گا، جب ہمارے شاہ عالم بھائی نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا مولانا اتوار ہی کو ہوگی. میں نے کہا قرآن میں آیت آئی ہے کہ اتوار ہی کو ہوگی. بھائی اگر اتوار ہی کی شرط ہوتی تو پھر اللہ کہتا کہ نماز بھی بس اتوار ہی کو پڑھنا، کیونکہ تمہاری چھٹی اتوار کو ہے. اطمینان سے آنا، ٹینشن فری ہو کے آنا. مگر نہیں، جیسے نماز 5 وقت کے لیے رکھی گئی ہے، صبح، دوپہر، شام، صبح، ظہرین، مغربین، اور کہا گیا کہ آتے رہو اور پڑھتے رہو، اسی طریقے سے مجلس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، اتوار مخصوص نہیں ہے. ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں، اچھا سویم تو مجبوری ہوتا ہے، سویم اور پنجم کی مجلس تو مجبور ہوتی ہے، ورنہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم اپنے گھر میں مرنے والے سے بھی پہلے کہہ دیں کہ مرنا مگر اتوار دیکھ کے مرنا. کیونکہ تصور یہ ہوتا ہے اتوار نہیں ہے، مجمع نہیں آئے گا، اتوار نہیں ہے
لوگ نہیں آئیں گے، اتوار نہیں ہے، پبلک نہیں آئے گی، اتوار نہیں ہے، بھیا پبلک کے لیے مجلس نہ کرو، امام کے لیے مجلس کرو. ایک سلامات پڑھے نا پر محمد وعلى محمد. تو ہم روز مجلسیں سن رہے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور عام مجلسیں سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک ہم مجلسیں سنتے رہیں گے. بزرگان سے معافی، جو ریش سفید افراد ہیں ان سے معذرت خواہی کے لیے کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے لیے اس مجلس میں کچھ نہیں ہے. مگر جو جوان ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ خیبر کا در کس نے اکھاڑا تو ہماری قوم کا بچہ چلا کے کہے گا مولائے کائنات. اگر میں کہوں مرحب کو کس نے مارا تو کہے گا مولائے کائنات. اگر میں یہ کہوں کہ انتر کو کس نے پچھاڑا کہے گا مولائے کائنات. میں کہوں غدیر میں ہیرو کون ہے کہے گا مولائے کائنات. مگر اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی، میں یہیں پڑھ رہا ہوں نا مجلس بنارسی میں، اور بنارسی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا. اگر میں یہ سوال کروں اپنے جوان سے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دانشگاہ کس نے بنائی، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ دنیا میں پہلا وہ انسان جس نے نظام تعلیم دیا وہ کون ہے؟ کون ہے آخر؟ بھائی نظام تعلیم کس نے دیا دنیا میں؟ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مجلسوں کو مخصوص کر دیا. ابھی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا ایک جگہ سے، انہوں نے کہا مولانا ہم نے مجلس رکھی تھی، آپ کو بلایا، آپ نے تو منع کر دیا، ہم نے فلاں صاحب کو بلایا، آئے وہ مجلس میں ضرور، مگر پوری مجلس میں کہیں بھی امام جعفر صادق کا نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جب عنوان پڑھا جاتا ہے تو مجمع بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ مجمع کو بھی اسی چیز پہ داد دینے کی عادت ہے جو سنی سنائی ہو. آپ جانتے ہیں ہمارا تعارف کیا ہے؟ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ آپ کی اجازت سے، پہلا جملہ ایک شیعہ کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امت رسول کی ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، اور فقہ ہماری جعفر کی ہے. صلوات پڑھ دینا پر محمد وعلی محمد وعلی. بھائی فقہ کس کی ہے؟ جعفر کی ہے، امام جعفر صادق سے منسوب ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، آپ نے ایک بات کو محسوس نہیں کیا کہ جب خطیب اپنے عنوان کی آیت پڑھتا ہے تو اما بعد کہہ کے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے. مگر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میں نے سیدھے آیت پڑھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آیت جس سورے کی ہے، اس سورے کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ نہیں رکھی. کیوں؟ کیونکہ اس سورے کا نام ہے سورہ توبہ، اس سورے کا نام ہے سورہ براعت. اور قریب آگے کہوں، اللہ نے اس سورے کی ابتدا میں بسم اللہ کو رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ تبرہ، اور اس کی 19ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. پورے قرآن مجید میں 89 مقامات وہ ہیں اور وہ آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی ہیں. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پھر سن لیجئے، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. غور نہیں کیا؟ صادق کے نہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، صادق کے نہیں، صادقین. صادق ایک، صادقین بہت سارے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صادق کے ساتھ ہونا، یہ کہا صادقین کے ساتھ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک صادق ہے. ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے نا پر محمد وعلی محمد وعلی.
ہر زمانے میں سنتے رہیے گا، ہر زمانے میں ایک صادق ہے۔ قرآن مجید میں 89 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان۔ اللہ خطاب صاحبان ایمان سے کر رہا ہے، صاحبان اسلام سے نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر آپ رسول کی حدیث کو جا کے کھنگالیں گے تو آپ کو ایک حدیث نظر آئے گی، یا علی حبو کا ایمان و بغضوں کا کفرن و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 89 مقام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے صاحبان ایمان، بلکہ 89 مقامات وہ ہیں جہاں 89 بار اللہ نے کہا اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والو۔ شکریہ۔ اے علی والو، سنتے رہیے گا، اے علی والو۔ 89 مقامات وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے متوجہ کیا ہے علی والو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا صادق تو ایک ہے، ہماری نگاہ میں صادق تو ایک ہے، مگر یہاں کہا جا رہا صادقین یعنی بہت سارے ہیں۔ اب سنیے، ہماری فقہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ جعفری، جبکہ فقہ خالی فقہ جعفری تھوڑی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ فقہ تو جناب امیر کے دور میں بھی تھی، جناب امام حسن کے دور میں بھی تھی، امام حسین کے دور میں بھی تھی، امام زین العابدین کے دور میں بھی تھی، امام باقر کے دور میں بھی تھی۔ کسی امام کا نام نہیں لیا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ جعفری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق ایک نہیں ہے، صادق ایک نہیں ہے، یہ 14 کے 14 سچے ہیں، اور یہ فقہ ایک کی نہیں۔ اچھا یہ کمال کیوں ہے؟ بھئی یا تو 14 کا نام لو کہ علی کے دور میں فقہ علوی تھی، حسن کے دور میں فقہ حسنی تھی، حسین کے دور میں فقہ حسینی تھی، سجاد کے دور میں فقہ سجادی تھی۔ نہیں، کہا گیا فقہ جعفری۔ ہیں تو 12 مگر نام ایک کا مشہور ہوا، جانتے کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے، بھئی جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں نام بدلتے رہتے ہیں، جہاں اتحاد ہوتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، دنیا والوں کے 4 امام ہیں، چاروں کی فقہ الگ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یعنی 4 امام، چاروں کی فقہ الگ۔ ہمارے 12 امام کہاں بیٹھے ہیں بھائی، ذرا جاگیے۔ ان کے 4 چاروں میں اختلاف، ہمارے 12۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اختلاف یوں ہے کیونکہ وہ سب امت کے گھر سے آئے۔ ہمارے یہاں اتحاد یہ ہے کہ پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ بھائی ان کے ہاں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ امت کے گھر سے آئے۔ ہمارے جتنے آئے، ایک بہت بڑے عالم دین تھے اہل سنت، بڑی کتابیں پڑھتے تھے، انہیں کسی نے چلتے پھرتے کہا حضور یہ کتاب ہمارے مذہب کی بھی پڑھ لیجئے۔ اور انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ 2-4 دن پڑھی، کہنے کہ اور کوئی کتاب رکھی ہو لا دینا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کے منہ کو ذائقہ لگ گیا، وہ کتابیں دیتا رہا، مولانا پڑھتے رہے، وہ کتابیں دیتا رہا، مولانا پڑھتے رہے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب زیادہ پڑھ لیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے جماعت تمام کرائی، وہیں کھڑے کھڑے مڑے، اور مڑنے کے بعد کہا بھائی سنو جماعتیوں، آج یہ میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ بیمار ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں میں ہنگامہ، میں مولانا ہیں، سب کچھ ہے، نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟
لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, ایک نے دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے سے, تیسرے نے چوتھے سے, چوتھے سے پانچویں نے. ایک ہنگامہ مچ گیا. ایک چودھری قسم کا آدمی محلے میں تھا, اسے بلایا گیا. اس نے کہا بھائی پوچھ تو مولوی صاحب سے کہ آخر کیوں نہیں نماز پڑھا رہے ہیں. وہ آیا, اس نے دق الباب کیا. مولانا باہر نکلے, کہا حضور جب آپ ٹھیک ٹھاک ہے نماز کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میں نے نوکری چھوڑ دی, نہیں پڑھاؤں گا. کہا نوکری چھوڑ رہے ہیں, سب کچھ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میں نے تمہارا مذہب چھوڑ دیا. مذہب چھوڑ دیا. وہ واپس گیا, اس نے پوری قوم کو جمع کر کے کہا بھائی اب وہ نماز کیسے پڑھائیں گے, انہوں نے تو مذہب ہی چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا یہ اور مشکل, اب اگر انہوں نے مذہب چھوڑا ہے تو پوچھو کہ سبب کیا ہے, علت کیا ہے, ریزن کیا ہے. سنتے رہیے گا. ساری قوم جمع ہوئی, حضرت یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے چھوڑنے کی. انہوں نے کہا کل سب کو مسجد میں بلا لو, ایک وقت میں سب کو بتاؤں گا کہ کیوں چھوڑا ہے. سب جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضور اب بتائیے کہ ہمارا مذہب کیوں چھوڑا. کہا چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہ تمہیں نہیں بتاؤں گا. کہہ رہے بتائیے تو. ایک صاحب نے کہا یہ مت پوچھو کہ کیوں چھوڑا, یہ پوچھو کہ ہمیں چھوڑ کے جا کس کے آ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھے ہیں بھائی, ہمیں تو چھوڑ دیا, اب جا کس کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مطلب آج کل یہ شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے تھے, خدا سے دعا کرو کہ شیعوں کے مذہب میں نہ جائیں, کسی کے مذہب میں جائیں. جب پوچھا گیا مولانا کس کے مذہب میں جا رہے ہیں, مولانا کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا سنو میں نے تمہارا مذہب چھوڑ دیا, پریشان نہ ہو, میں نے شیعوں کا مذہب نہیں اپنایا. کہا پھر کس کا اپنایا؟ لوگوں کے سانس میں سانس آیا. ایک صاحب نے کہا ارے پوچھو تو کہ شیعوں میں بھی نہیں جا رہے, پھر کس میں جا رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا پریشان نہ ہو, میں نے تمہارا مذہب چھوڑ کے شیعوں کا نہیں اپنایا. کہا پھر کس کا؟ کہ ابو طالب کا مذہب اپنایا ہے. ذرا جاگیے, میں نے تمہارا مذہب چھوڑ دیا مگر کس کا مذہب اپنایا ہے؟ کس کا؟ ذرا زور سے بولیے, مل کے بولیے نا. جناب ابو طالب کا. ارے انہوں نے کہا یہ تو اور مسئلہ بگڑ گیا, شیعوں کے بجائے ابو طالب کا مذہب. ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا ایسے نہیں جانے دیں گے, پہلے یہ بتاؤ ہمیں کیوں چھوڑا, ابو طالب کو کیوں اپنایا, ہم میں کیا کمی تھی, ابو طالب میں کیا خوبی تھی. مولانا نے کہا اسی لیے تو بلایا, سنو اپنی کمی بھی سنو, ان کی خوبی بھی سنو. کیا کہ تمہارے 4 امام ہیں, چاروں کی شریعت الگ, نماز کا طریقہ الگ, عبادت کا انداز الگ. ابو طالب کے 12 امام ہیں, شریعت بھی ہے, طریقہ عبادت بھی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وا. سمجھا؟ چاروں کی شریعتوں میں فرق ہے. ہمارے یہاں 12 ہیں مگر شریعت ایک ہے, کوئی اختلاف نہیں. جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا, جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا, جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے کہا, جو چوتھے نے کہا وہی پانچویں نے کہا, جو پانچویں نے کہا وہی چھٹے نے کہا. اور کیا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں بنیادی فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب دنیا والوں کا پہلا جاتا ہے اور اس کے جگہ دوسرا آتا ہے تو وہ پہلے والے کی برائی کرتا ہے, کہتا ہے اس میں یہ کمی تھی, مجھ میں یہ کمال ہے. اور جب دوسرا جا کے تیسرا آتا ہے تو وہ پہلے والے دونوں کی برائی کرتا ہے اور کہتا ہے ان میں یہ کمی تھی, مجھ میں یہ خوبی ہے. مگر اللہ کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے, جب پہلا جاتا ہے تو دوسرا تائید کرتا ہے, جب دوسرا جاتا ہے تو تیسرا تائید کرتا ہے, جب تیسرا جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہے, فقہ تو علی کی بھی ہے, فقہ حسن کی بھی ہے, فقہ حسین کی بھی ہے, مگر کیا ہو گیا مشہور کس سے؟ فقہ جعفری, امام جعفر صادق. کیوں مشہور ہوئی ہے جانتے ہیں؟ اس لیے مشہور ہوئی ہے کیونکہ آپ کے 12 اماموں میں سب سے زیادہ لمبی عمر اگر کسی نے پائی ہے تو آپ کے چھٹے امام نے پائی. چھٹے امام
کتنے سال؟ 65 سال. 65 کم نہیں ہے. مولا کائنات کی عمر جو ہے بعض روایت کے مطابق 63 سال، رسول اللہ کی 63 ہے، بعض نے 65 بھی لکھی، مگر اکثر کا اجماع یہ ہے کہ آپ کی عمر 63 برس ہے. مگر امام کی عمر کتنی ہے؟ جب عمر لمبی پائی ہے تو کام بھی زیادہ کیا، خدمت بھی زیادہ انجام دی. کیا خدمت انجام دی؟ آخر یہ پوری دنیا میں جعفری جعفری کیوں ہو گیا بھائی؟ کیوں ہوا؟ اس کا سبب جانتے ہیں؟ دیکھیے ماحول ہوتا ہے. 5 سال پہلے اس ملک کا ماحول کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، آنے والے دور میں کچھ اور ہوگا. جو کام ہمارے بزرگوں نے 10 سال پہلے کیا وہ آج آپ نہیں کر سکتے. حالات نہیں ہیں. انہوں نے مسجدیں بنا دی ہیں، آپ بچا بھی نہیں پا رہے ہیں. اب آپ ڈر کے سن رہے ہیں یا مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں؟ اتنی حیرت سے نہ دیکھیے. اگر دیکھنا اتنا اچھا لگ رہا ہے فوٹو کھینچ کے گھر لے جائیے، مگر اگر جو بات میں یہاں کر رہا ہوں اس کی تائید کیجئے. جو کام ہمارے بزرگ کر گئے وہ شاید اب ہم آگے نہ کر پائیں. حالات نہیں ہیں. ہر زمانے کی سچویشن اور کیفیت میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر زمانے کی کیفیت میں، حالات میں فرق ہوتا ہے. زمین اور زمان کے اعتبار سے شریعت کا مسئلہ بھی بدل جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو شریعت کا حکم کچھ اور ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تو شریعت کا حکم کچھ اور ہوگا. آپ سڑک پہ بیٹھ جائیں گے تو شریعت کا حکم کچھ اور ہوگا، اور آپ چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے تو شریعت کا حکم کچھ اور ہوگا. اب سنیے امام جعفر صادق، آخر یہ پوری دنیا میں، اب اگر آپ امام کے نام پہ صلوات ایسے بھیجیں گے تو پھر کس کے نام پہ؟ 65 برس امام کی عمر ہے. 65 برس. 65 برس میں آپ نے پوری دنیا کے کونے کونے تک اپنا نام پہنچایا، اپنی فقہ کو پہنچایا، اپنی شریعت کو پہنچایا، اپنے قانون اور اپنے نصاب کو پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ دو گروہ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ممبروں سے بہت سنا ہوگا، بنی امیہ اور بنی عباس. یہ 2 قبیلے ہیں، سمجھیے. میں اور اپنے بچوں کو سمجھا دوں. 2 پارٹیاں ہیں، ایک کا نام بنی امیہ ہے، ایک کا نام بنی عباس ہے. بنی امیہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اماموں پہ ظلم کیا، اماموں کو قتل کیا، اماموں کو ختم کیا، امام کی جان کے دشمن تھے. یہ سلسلہ 5ویں امام تک آیا. بنی امیہ کے ظلم کا سلسلہ 5ویں امام تک آ گیا. مگر جب امام جعفر صادق کا دور تھا تو اس دور میں، سنتے رہیے گا، اس دور میں بنی عباس اٹھے. اور کس نعرے کے ساتھ اٹھے؟ ہر دور میں پارٹی کا نعرہ الگ ہوتا ہے. ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے، ہم نسل رسول پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. اب جب انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہم نسل رسول پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے، تو جتنے لوگ رسول اللہ کے حامی تھے اور امام حسین کے حامی تھے سب آ کے ان سے جڑ گئے، اور اختلاف اور جنگ اور جدال اور مقابلہ اور پارٹی بازی شروع ہو گئی. دونوں پارٹیاں آپس میں لڑ رہی تھیں. امام نے ان دونوں پارٹیوں میں نہ کسی کی حمایت کی نہ کسی کی مخالفت کی، بلکہ اس لڑائی کا ایک فائدہ اٹھایا. وہ فائدہ کیا اٹھایا؟ دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور کس نعرے سے لڑ رہی ہیں کہ ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے. سچ بتائیے، اگر کوئی آپ کے گھر کے کسی کا بدلہ لینے لگے آپ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ہوں گے. اور اگر نہیں ہوئے تو سماج کہے گا بھائی بدلہ تو تمہارے گھر کا لے رہے تھے، تم ہی خاموش ہو گئے. وہاں کیفیت کیا تھی؟ ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے. امام خاموش ہے. امام اس جنگ میں حصہ نہیں بنا، بلکہ امام نے ایک کام کیا. کیا کیا؟ امام نے کام یہ کیا کہ مدینے میں پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. پہلی دانشگاہ امام جعفر صادق نے کہاں بنائی؟ مدینے میں بنائی. سنتے رہیے گا، پہلی یونیورسٹی امام نے کہاں بنائی؟ مدینے میں. کتنے طالب علم آئے پڑھنے؟ 10.
20, 30, 50, 100, 4,000 طالب علم، 4,000 طالب علم اس یونیورسٹی میں آنے لگے. امام کو جھگڑے سے کچھ نہیں ہے، کون لڑ رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون کٹ رہا ہے، کچھ نہیں. فوکس کس بات پہ ہے؟ بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، بچوں کو سجایا جائے، بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے. کیونکہ امام جانتے تھے کہ ان کی حکومت جب تک باقی رہے گی جب تک جہالت باقی رہے گی. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. ظالم کی حکومت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک جہالت باقی رہتی ہے. جو علم پھیلنے لگتا ہے ظلم ختم ہونے لگتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ امام نے 4,000 طالب علموں کی بنائی. اچھا یونیورسٹی تو امام نے بنائی تھی تو بورڈ لگا دیتے کہ اس میں صرف شیعہ آئے گا. نہیں، شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، اللہ اکبر. تو بورڈ لگا دیتے اس میں کلمہ طیب والا آئے گا. نہیں، امام نے کیا اصول بنایا؟ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے. یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں ضرورت دیکھی جاتی ہے. مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں ضرورت دیکھا جاتی. ایک شخص آ گئے، امام بیٹھے ہوئے، مجھے جعفر صادق سے ملنا ہے. امام نے کہا میں ہوں، بتاؤ. علم سیکھنے آیا ہوں. کہا سکھائیں گے، بیٹھو. کہا ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. کہا نہ مانو. میں رسول اللہ کو نہیں مانتا. نہ مانو. میں آپ کے دین کو بھی نہیں مانتا. نہ مانو. میں آپ کی شریعت کو بھی نہیں مانتا. نہ مانو. میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. نہ مانو. کہ میں قیامت کو بھی نہیں مانتا. نہ مانو. امام ہر بات میں کہہ رہے ہیں نہ مان، نہ مان. بڑے مطمئن ہو کے مولا کمال ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا. امام نے کہا اب تک نہیں مانتا نا. ذرا جاگیے، اب تک نہیں مانتا نا. اب تک اسے پتہ ہی نہیں تھا، اب مانے گا، اب مانے گا. بیٹا تم سیکھنا کیا چاہتے ہو؟ کیا پڑھو گے تم؟ کیا پڑھو گے؟ اس نے میں تو طب سیکھنے آیا ہوں، حکیم بنوں گا، ڈاکٹر، وید، اور ہم تمہیں بتائیں گے. بیٹھو بیٹھو. اس نے کہا جی یہ 4,000 آدمی گھوم رہے ہیں، یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹے مٹی کو سونا بنانا سیکھ رہے ہیں. یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ تفسیر سیکھ رہے ہیں. کہا یہ کا علم فلکیات. کہا یہ علم زمین. یہ کیا؟ یہ سیکھ. اس نے کہا جی انہیں کون پڑھا رہا ہے؟ کہنے لگے میں. انہیں کون پڑھا رہا ہے؟ کہا میں. انہیں کون پڑھا رہا ہے؟ کہا میں. اور مجھے کون پڑھائے گا؟ کہا میں. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد وآل. اب سنیے 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 سنیے. قبلہ مولانا جاوید صاحب قبلہ نجفی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. اس نقطے پہ اگر آپ کھڑے بھی ہو گئے نا تو خدا کی قسم وہ بھی کم ہے. امام جعفر صادق کی جو خدمت میں وہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. مسلمانوں کے 3 امام، مالکی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل. یہ تینوں فقہ کے عالم ہیں، صرف فقہ کے. فقہ بتائیں گے یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، یہ طاہر ہے، یہ طیب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مستحب. یہ 3 یہ بتائیں گے. امام فخر الدین رازی یہ تفسیر کے عالم ہیں، یہ تفسیر کے بارے میں بتائیں گے. امام ذہبی حدیث کے عالم ہیں. امام بخاری حدیث کے عالم ہیں. مسلمانوں کے اماموں کی تعریف کر رہا ہوں میں. کل کو یہ نہ کہ ہمارے امام کو نہیں مانتے. بھیا بتا تو رہے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبلی، یہ فقہ کے عالم ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کے عالم ہیں.
امام زہبی اور امام بخاری یہ حدیث کے عالم ہیں. مطلب سمجھے آپ؟ اگر آپ امام مالک سے جا کے پوچھو گے تفسیر کیا ہے تو وہ چپ ہو جائیں گے, ہمیں نہیں پتا, ان کے پاس جاؤ. اچھا آپ فخر الدین رازی کے پاس پہنچے, حضور یہ بتائیے یہ مسئلہ کیسے ہے, مالک کے پاس جاؤ. زہبی کے پاس جا کے کہو یہ مسئلہ کیسے ہے, کہے گا حدیث پوچھو. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے امام وہ ہے کہ جو فقہ جانتا ہے وہ تفسیر نہیں جانتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی, جو فقہ جانتا ہے وہ تفسیر نہیں جانتا, جو تفسیر جانتا ہے وہ حدیث نہیں جانتا, جو حدیث جانتا ہے وہ اصول نہیں جانتا. مگر دنیا کے اماموں میں اور ہمارے امام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے امام کچھ جانتے ہیں, جعفر صادق سب کچھ جانتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وہ کچھ جعفر صادق سب کچھ. اب وہ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا حضور میں کچھ نہیں مانتا. کہا کچھ نہیں مانتا تو فرق کیا پڑ رہا ہے؟ بیٹھ گیا. بتانے لگے جسم میں اتنی ہڈیاں ہوتی ہیں, اتنی رگیں ہوتی ہیں, اور یہ جو آنکھ دیکھ رہا ہے اس میں بھی اتنی رگیں ہیں. وہ سنتا رہا, وقت گزرتا رہا, 1.5-2 سال ہو گئے. ایک دن آیا, کہنے لگا حضور یہ بتائیے آپ نے جلد کے اندر کا تو بتا دیا, اگر جلد کے باہر کوئی بیماری ہو جائے تو حضرت نے ایک دانے کا نام لیا, ایک بیج کا, کیسے جا اسے کوٹ, اگر کوئی جلد کی بیماری ہو جائے اسے لگانا, وہ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ کوٹنے لگا. امام نے اپنے شاگردوں کو بلایا, فلاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا بیج کوٹ رہا ہے. امام نے کہا بالکل صحیح ٹائم ہے. پہنچے, اس کی بغل میں بیٹھ گئے. خدا کو نہیں مانتا, قیامت کو بھی نہیں مانتا, رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا, کسی کو کچھ مانتا ہی نہیں. امام بیٹھے, کہنے لگے آج پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے. کہا مولا, کہ اب 2 سال پڑھایا ہے, امتحان تو لوں گا نا. 2 سال پڑھایا ہے, امتحان تو لوں گا. چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لے لیجئے, آپ کا شاگرد ہوں, ڈرتا تھوڑا ہی ہوں. کہا میرا سوال یہ ہے کہ بتا کہ یہ بیج کہاں سے آیا؟ کہنے لگے پیڑ سے. کہا اور پیڑ کہاں سے آیا؟ کہاں بیٹھے؟ کہنے لگے پیڑ, بیج کہاں سے آیا؟ کہا پیڑ سے. پیڑ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے بیج سے. تو کہنے لگے یہ بتا کہ بیج پہلے یا پیڑ؟ کہنے لگا کہ پہلے تو بیج ہی ہے. تو امام نے کہا اگر پہلے بیج ہے تو پہلا بیج کہاں سے آیا؟ کہاں بیٹھا ہے بھائی, کہاں بیٹھا ہے میرا بھائی؟ وہ پہلا بیج کہاں سے آیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ زمین میں کچھ ہوائیں ہوتی ہیں, جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ بیج پیدا ہوتا ہے. امام نے کہا تو نے سنا تو ہے کہ زمین میں ہوائیں ہوتی ہیں, جب وہ ٹکراتی ہیں تب بیج وجود میں آتا ہے, یہ تو بتاؤ ان ہواؤں کو آپس میں ٹکراتا کون ہے؟ کب مجھے نہیں پتا, کب بس وہ جو ہوا ٹکرانے والا ہے وہی تو خدا ہے. صلوات پڑھے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد. وہ جو ہواؤں کو ٹکرا رہا ہے وہی تو خدا ہے, وہ جو بیج سے پیدا کر رہا ہے وہی تو خدا ہے, وہی تو خدا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگے وقت تو لگا مگر ایک بیج سے خدا سمجھا دیا. اللہ اکبر, ایک بیج سے خدا سمجھا دیا. آیا تھا کیسے؟ لا مذہب, بے دین. اب شاگرد ہیں امام کے, جابر ابن حیان جیسے لوگ امام کے شاگرد ہیں. جابر ابن حیان نام ہے تاریخ کا نہیں, دنیا سائنس کا ایک بہت بڑا نام ہے. جابر ابن حیان کوئی معمولی نہیں ہے. شاگرد کس کا ہے؟ امام کا ہے. اچھا انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے امام ابو, ذرا بولیے, ہاں کس کا شاگرد ہے؟
امام کا شاگرد. امام ابو حنیفہ کس کا شاگرد ہے بھائی؟ امام جعفر صادق. روز کلاس میں آتا تھا, آگے بیٹھتا تھا, سنتا تھا, اور باہر جا کے کہتا تھا پڑھا تو اچھا رہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پڑھا بہت اچھا رہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. کہنے لگے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا بتا تو. امام جعفر صادق پڑھا رہے ہوں اور سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے, اس کا مطلب دماغ کی جگہ اخروٹ لے کے گھوم رہا. بس دماغ کی جگہ اچھا سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, مگر جاتے جاتے ایک جملہ کہہ کے گیا. وہ جملہ کیا کہا؟ تاریخ میں موجود ہے. کہنے لگے کہ اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کے سامنے گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے, آپ نے لفظ پہ غور ہی نہیں کیا. کیا کہا؟ اگر میری حیات میں یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کے ساتھ گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. یہ لفظ ہلاک پہلے بھی سنا ہے نا. اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو اب میں ایک جملہ کہوں, ہمیں افسوس ہی دنیا سے یہ کہ دنیا نے انہیں تو مان لیا جو ہلاک ہو رہے تھے, انہیں نہیں مانا جو ہلاکت سے بچا رہے تھے. صلوات پڑھے پر محمد بتائیے اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک نے کہا بھائی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا بتا تو ہم سمجھائیں گے تجھے, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہنا میں جعفر صادق عجیب و غریب بات کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے, اچھا کام کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے. تو کہنے لگے صحیح تو کہہ رہے ہیں. کہنا میری سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا دوسری بات. کہنے لگے دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جعفر صادق منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا, جبکہ شیطان تو خود آگ ہے. آگ کو آگ کیسے جلائے گا؟ کہا جی اور؟ کہنے کا جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہ ہے, نظر نہیں آتا. یہ کیسے ہوگا کہ ہے اور نظر نہیں آتا؟ بات تو صحیح ہے. آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ اور یہ عقیدہ آج کا تھوڑی ہے, یہ عقیدہ آج کا تھوڑی ہے, یہ تو بڑا پرانا ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. مسلمان بھائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر اور شر اللہ کی جانب سے. یعنی انسان, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا. آئیے ڈاکٹر صاحب ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والا. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والا. سنتے رہیے, آپ بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں کیونکہ یہ نامانوس موضوع ہے, اسے لوگ سنتے ونتے نہیں ہیں. امام جعفر صادق کو کون سن رہا؟ ہمیں تو خیبر خندق سننے کی عادت ہے, مگر یہ سنیے. تو کیا کہا بھئی, یہ جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا بڑا پیارا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے. مطلب کیا ہے؟ انسان زندگی میں خود کچھ نہیں کرتا. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل رہا ہے تو ہاتھ کیسے ہل رہا ہے؟ زبان کیسے ہل رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. خیر کرے تو اللہ, شر کرے تو اللہ. قریب آؤں, بھائی کو بھائی سے ملائے تو اللہ, بھائی کو بھائی سے لڑائے تو اللہ, دوستیاں کرائے تو اللہ, دشمنیاں کرائے تو اللہ, حج پہ بھیجے تو اللہ, فلم ہال میں بھیجے بولیے تو اللہ, شراب سے بچائے تو اللہ, شراب پلوائے. یہی تو عقیدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے.
اچھا ایک صاحب نے کہا آپ کو ہمارا کون سا عقیدہ پسند ہے؟ میں نے کہا یہی والا، یہی بالکل تم صحیح کہتے ہو، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ تو کہنے لگا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ میں نے کہا مگر اس عقیدے پہ تم 11 مہینے ڈٹے رہتے ہو، محرم جب آتا ہے تو تمہارا عقیدہ بدل جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، پھر جلوس کو دیکھ کے کیوں منہ بناتا ہے؟ مجلس کو سن کے منہ کیوں بناتا ہے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب سب کچھ اللہ کرا رہا ہے تو مان، جلوس اللہ نکلوا رہا ہے، مجلس اللہ کرا رہا ہے، عزاداری اللہ کرا رہا ہے، اور دشمن حسین پہ لعنت بھی اللہ بھجوا رہا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ اب انہوں نے سوال یاد ہیں آپ کو تینوں؟ ابو حنیفہ کے سوال یاد ہیں؟ آگ آگ کو کیسے جلائے گی؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جو کراتا ہے وہ۔ اب کسی میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ امام سے جا کے کہتا کہ جی آپ کا شاگرد نالائق ہے، یہ حرکتیں کرتا پھر رہا۔ اب وہ ایک آدمی تھا مدینے میں جو ڈنڈے کا گھوڑا بنا کے گھومتا تھا، نام سنا آپ نے؟ جناب بہلول۔ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ ابو حنیفہ نے اتنا کہا ہے۔ کہنا کوئی مشکل نہیں، تینوں سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا جب وہ درس دینے آئے گا تب دیکھنا۔ اب امام ابو حنیفہ جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے، جناب بہلول سامنے آئے، گھوڑا انہوں نے دیوار سے لگا کھڑا کیا اپنا، اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور تان کے دماغ پہ لگا، دماغ ہل گیا۔ اس نے کہا پکڑو پکڑو۔ لوگ دوڑے، بہلول نے کہا بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں کہا کہیں بھاگ رہا ہوں۔ بھاگنے کے لیے تھوڑی مارا ہے میں نے پتھر، میں نے تو سمجھانے کے لیے مارا ہے۔ کہ کیا؟ کہ کیوں پریشان ہو؟ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے امام ابو حنیفہ کے پتھر مار دیا۔ اس نے کہا میں نے تھوڑی مارا ہے۔ اس نے کہا میں نے تھوڑی مارا ہے۔ کہ بدتمیز جھوٹ مت بولو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہ غلط۔ ابو حنیفہ سے پوچھو کس نے مارا؟ ابو حنیفہ نے کہا تم نے مارا۔ کہ تو بھی غلط۔ کہ کیوں؟ کہ ابھی تو کہہ رہا تھا جو کراتا ہے۔ صلوات پڑھ دینا پر محمد و آل محمد۔ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ میں نے تو مارا ہی نہیں، اللہ نے کہا کہ اس کے پتھر مار۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے میرے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگے میں مانوں گا ہی نہیں۔ کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا میں مانوں گا ہی نہیں۔ کہنے لگے کیوں نہیں مانے گا؟ کہا اس لیے کہ دکھا مجھے درد کہاں ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ذرا دیکھو، ذرا جاگیے۔ کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہا میں مانوں گا نہیں۔ کہا ہو رہا ہے۔ کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کہا دکھا۔ تو ابو حنیفہ کہنے لگا درد دکھایا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے بس جیسے درد نظر نہیں آتا ویسے ہی خدا بھی نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ جیسے درد نظر نہیں آتا ایسے ہی خدا۔ تڑپنے لگا، بہت درد ہو رہا۔ اس نے کہا درد کیوں ہو رہا؟ کہیں گے میرے زخم ہو گیا، اندر چوٹ لگ گئی۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے مانوں؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی تم نے ڈھیلا مارا ہے، بقول لکھنؤ کے گمہ مارا ہے۔ کہا گمے سے تو درد ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈھیلے سے تو درد ہونا نہیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیسے نہیں ہوگا، تم نے ڈھیلا مارا تو درد ہوگا۔ کہا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا ڈھیلا بھی مٹی کا، ابو حنیفہ بھی مٹی کا، مٹی مٹی کو کیسے مار سکتی ہے؟ کہا پر مارا۔ کہ جیسے مٹی مٹی کو مار سکتی ہے ویسے آگ آگ کو جلا سکتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بس سنتے رہیے گا۔ امام نے کیا کیا؟ اب شاگرد تھا،
شاگرد تھا, بغاوت پہ آ گیا. حکومت لڑتے لڑتے گم تھی اپنے کاموں میں. امام نے 4000 طالب علم 4500 طالب علم تیار کر دیے, آمادہ ہو گئے. 4000 طالب علم کم نہیں ہے. جب وہ سب تیار ہو گئے اپنی اپنی ڈگریاں لے کے, تو اب امام سے پوچھنے لگے اب ہم کیا کریں. امام نے کہا دنیا میں پھیل جاؤ. دنیا میں پھیل جاؤ. کہا مولا پھر پھیل کے کیا کریں. کہ اپنے علم کو پھیلاؤ, اپنی طب کو پھیلاؤ, اپنے فلسفے کو پھیلاؤ, اپنے کلام کو پھیلاؤ, اپنے اصول کو پھیلاؤ. 4000 طالب علم پوری دنیا میں پھیل گئے. نتیجہ کیا نکلا. جب 4000 طالب علم پوری دنیا میں پھیلے, ہر آدمی کلاس لگا کے بیٹھ گیا. اور جب کلاس شروع کی تو کیا کہا, قال صادق قال جعفر قال صادق قال جعفر قال جعفر قال جعفر قال جعفر. ہر طرف دنیا میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی, جعفر 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 جعفر. یہ اتنا جعفر جعفر گھوما اور اتنا جعفر جعفر گونجا کہ ہماری فقہ کسی اور کی نہیں رہی. یہ فقہ جعفری بن گئی. اب حکومت متوجہ ہوئی کہ بھئی تو پوری دنیا میں جعفر جعفر ہو گیا, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, کیسے روکا جائے. تو امام پہ پابندیاں لگانے لگے. کوئی پابندی سے نہیں رکا. کہا اور کیا کریں. کہا ایسا کرو کہ اگر امام کسی طریقے سے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں جعفر صادق, تو امام کی کلاس کے سامنے کلاس لگا دی جائے. بھائی کلاس تو لگا دی جائے گی, پڑھائے گا کون. ابو حنیفہ. ابو حنیفہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے استقبال میں جملہ کہہ رہا ہوں, پوری مجلس میں سے بس یہی جملہ آپ کے لیے ہے. کیا کہا, کیا کرے گا, پڑھائے گا کون. ابو حنیفہ. امام کلاس لگا رہے تھے, اچھی خاصی کلاس چل رہی تھی. بنی عباس نے کیا کہا کہ ان کی کلاس ٹھپ کرنے کے لیے مقابل میں ایک کلاس لگا دی جائے. اب سمجھے یہ مزاج کس کا ہے. کلاس کے ٹکر پہ کلاس, مجلس کی ٹکر پہ مجلس, جلوس کی ٹکر پہ جلوس. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جملے کو سنیے, محسوس کیجئے. یہ کس کا نظریہ تھا کہ مجلس کی ٹکر پہ مجلس ہو, جلوس کے ٹکر پہ جلوس ہو, شبیداری کی ٹکر پہ شبیداری ہو, انجمن بازی کی ٹکر پہ. یہ تو بنی عباس کی فکر تھی, شیعوں میں کہاں سے آئی. یہ نظریہ, یہ فکر بنی عباس کی تھی, تم میں کہاں سے آئی. اب یاد رکھنا آج کی مجلس کے بعد جو کوئی مجلس کے ٹکر پہ مجلس رکھے, سمجھ لو وہ جعفر والا نہیں ہے. جعفر والا نہیں ہے. جو جلوس کی ٹکر پہ جلوس رکھے. کوئی رکا نہیں, رکا. کسی کے بام میں دم ہی نہیں تھا کہ کلاس بند کرا دیتا. اب کیا ہوا, امام بیٹھے ہیں تو ہزاروں آدمی سن رہے ہیں, اور ابو حنیفہ بیٹھا ہے تو 4 آدمی سن رہے ہیں. کیا کریں بھائی, کیسے پیچھا چھڑائیں, کیا کریں. اب یہ تو بو دیا نا, فساد تو بو دیا. حکومت نے کہا اس کا بھی ایک طریقہ ہے. کہا کیا, کہ جو بھی جعفر صادق کی کلاس میں جائے گا ٹیکس کے طور پہ 1 دینار دے گا. اس زمانے میں 5 دینار کا گھوڑا آتا تھا. 1 دن کا ٹیکس 1 دینار. شاید اب لوگ رک جائیں تو اس سے تو رکیں گے نا. ابو حنیفے کے یہاں بڑھیں گے تھوڑی, ان کے یہاں رکیں گے, وہاں بڑھیں گے نہیں. تو ابو حنیفہ نے کہا رہے وہ وہاں رک جائیں گے, انہیں روکنے کی نہ سوچو, یہاں بڑھانے کی سوچو. تو حکومت نے کہا پریشان کیوں ہے, جو وہاں جائے گا اسے 1 دینار دینا ہوگا, اور جو یہاں آئے گا اسے 1 دینار وہاں دینا ہے. یہاں کہاں بیٹھے آپ, وہاں دینا, یہاں ذرا مل کے بولیں, وہاں دینا. شیعہ غریب, ماننے والے غریب 1 دینار کہاں سے دیں گے.
امام کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, کلاس بھی نہیں چھوڑ سکتے, مجمع بھی نہیں گھٹنا چاہیے, مگر اتفاق دیکھیے کمال, حکومت نے اڑ لگائی, سنو ابو حنیفہ کی کلاس بعد میں ہوگی, پہلے ہوگی, جعفر صادق کی بعد میں ہوگی. آپ نے غور ہی نہیں سنا, سنا چاہیے. ابو حنیفہ کی کلاس پہلے, امام کی بعد میں. سارے شاگرد پہنچ گئے کہاں؟ ابو حنیفہ کے یہاں. وہاں سے سکہ لیتے رہے, یہاں سکہ دیتے رہے. صلوات پڑھے پر محمد. دنیا یہ سوچ رہی ہے, دنیا یہ فکر کر رہی ہے کہ شیعوں کو امامت کے دروازے سے ہٹا دے گی. ہٹا دے گی؟ کبھی نہیں ہٹا سکتی. جس قوم کے ننھے ننھے بچے میدانوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روز کہہ رہے ہوں سلام فرمان دے, اسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یہ بچوں کا سروں پہ ہاتھ رکھ کے روز یہ کہنا سلام فرمان دے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے امام تھے, ہمارا امام ہے. دنیا کے امام تھے, ہمارا امام ہے. پریشان ہے, کیا کیا جائے؟ اب یہ بھی فیل ہو گیا. لوگ وہاں سے سکہ لے رہے ہیں اور یہاں سکہ دے رہے ہیں. کمال ہے بھائی, کمال ہے. کیا کیا جائے؟ پریشان ہے, مصیبت زدہ. کلاس بند کرا دو, کلاس بند کرا دو. بہت, اب چونکہ 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ باقی ہے, کہاں تک میں بیان کروں؟ بھائی ایک بات اور سن لیں جو ضروری ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ایک بات سنیں تاکہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت امام کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے. اگر وہ بیان نہیں کیا گیا تو شاید یہ بات تشنا رہ جائے. اللہ نے امام جعفر صادق کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا امام جعفر صادق کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا اسماعیل. کیا نام تھا؟ اسماعیل. بڑے متدین, بڑے پرہیزگار, بڑے مومن, بڑے قابل, بڑے فاضل, بڑی بردبار شخصیت تھی. امام جعفر صادق کی زندگی میں, امام کی حیات میں جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا. روایات کہتی ہیں کہ امام جعفر صادق ان کے جنازے پر زیادہ نہیں روئے, مگر امام نے کام کیا. وہ کام کیا کیا؟ وہ کام یہ کیا کہ جو بھی امام کے پاس پرسہ دینے کے لیے آ رہا تھا, آپ اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو میرا بیٹا اسماعیل مر گیا, اور قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. بار بار امام نے جملہ کہا. جتنے لوگ آئے امام نے ہر آدمی کو چہرہ دکھا کے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. آپ اور ہم اس سماج کا جائزہ لیں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں. اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ چہرے سے نقاب ہٹا کے کہ دیکھو پردہ ہٹا کے کہ میرا بیٹا مر گیا؟ نہیں. مگر امام نے کام کیا کہ میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. لوگ بڑے حیران تھے کہ بھائی آخر امام یہ جملہ کیوں کریں, ضرورت کیا ہے؟ مگر اس جملے کا اثر اب نظر آ رہا ہے. ہم شیعوں میں ایک شیعوں کا ایک الگ فرقہ ہے جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے. شش امامی اسماعیلی. جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹوپیاں لگا کے اور اپنی ایک الگ کرتا, ان کا ٹوپی اور کرتا الگ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں. ہم کیا ہیں؟ اسماعیلی بورے ہیں, اسماعیلی بورے ہیں. بھائی یہ اسماعیلی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چھٹے امام تک تو مانتے ہیں, مولا کائنات کو مانتے ہیں, امام حسن کو مانتے ہیں, امام حسین کو مانتے ہیں, امام زین العابدین کو مانتے ہیں, امام محمد باقر کو مانتے ہیں, مگر جعفر صادق کے بعد پھر یہ رضا کو امام نہیں مانتے, پھر یہ موسی کاظم کو امام نہیں مانتے, یہ نقی تقی کو امام نہیں مانتے, بلکہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے بعد اگر کوئی امام ہے تو اس کا نام اسماعیل ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کا تو انتقال ہو کیا؟ نہیں, وہ مرے نہیں ہیں, وہ خدا کی مرضی سے پردے میں ہیں, چونکہ نبی کا وعدہ تھا کہ میرا ایک پردے میں رہے گا, وہی اسماعیل ہے. اب امام نے کیا کہا
امام کے جملے کو سنیے گا. امام نے اس زمانے میں بیٹھ کے آج کے زمانے کے ہر اسماعیلی کے عقیدے کو ہلا دیا. ہر اسماعیلی کے عقیدے کو کیا کہا؟ امام کھڑے پردہ ہٹاتے اور چہرہ دکھا کے کہتے ہیں میرا بیٹا اسماعیل مر گیا, میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. میرا کربلا میں جائیں گے تو دور سے ایک چمکتا ہوا گنبد نظر آئے گا. جب آپ نجف میں جائیں گے تو دور سے چمکتے ہوئے گنبد نظر. جب آپ کاظمین اور سامرا جائیں گے تو دور سے چمکتے ہوئے 2 گنبد نظر آئیں گے. مگر اللہ اکبر جب آپ بقی جائیں گے تو کوئی گنبد نظر نہیں آئے گا. دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, عرفان کے ماہر تھے. آج بھی اگر آپ قم جاتے ہیں معصومہ کے روزے کے سامنے ان کی لائبریری ہے. مرشی نجفی وہ کہتے ہیں میں نے 40 دن مسجد سہلہ میں عمل کیا. 40ویں دن جناب امیر تشریف لائے. پوچھنے لگے اے مرشی یہ بتاؤ ہمیں بلانے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے میری جدہ فاطمہ کی قبر بتا دیجئے. میری جدہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ یہ سننا تھا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مرشی کیا چاہتے ہو میں فاطمہ سے شرمندہ ہو جاؤں؟ ارے میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے. اے مولا میں چاہتا ہوں اپنی ماں سیدہ کی قبر پہ جا کے رہوں. اے مرشی اگر رونا چاہتا ہے قم چلا جا. قم ہمیں اہل بیت کا حرم ہے. 40 سال مرشی نجفی نے قبر زہرا پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیے. اللہ اکبر. یہ ہے کیا؟ سید مرشی. اللہ اکبر. عارف بزرگ, عالم ربانی. دنیا میں ان سے بڑی کوئی لائبریری نہیں ہے شیعوں کی. دنیا میں جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کا نسخہ آپ جا کے آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری سے لے سکتے ہیں. اتنا بڑا عارف. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں 40 سال تک قبر زہرا پر یہاں کھڑا رہا. روز خادم کوشش کرتا تھا کہ میں مرشی سے پہلے دروازہ کھول دوں, مگر نہیں. جب بھی جاتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ مرشی چوکھٹ پر سر رکھ کے کھڑے. جب مرشی صاحب کا انتقال ہوا نا تو وصیت جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اپنے بیٹے سے اے محمود میری تم سے وصیت ہے میرے جنازے کو سیدہ کے صحن میں رکھنا, میرے امامے کو کھولنا, ایک سیرہ قبر سیدہ پہ باندھنا, ایک سیرہ میرے جنازے میں باندھنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آج سیدہ کی قبر پہ ارے کوئی سیدہ کا وفادار بندہ ہے. میرا دل چاہتا ہے اے سید مرشی یہ تو سیدہ معصومہ کی قبر ہے. ارے جنت البقیع آئیے, چند قبریں ہیں جن قبروں پہ کوئی اور نہیں. زمانے کا امام رو رہا ہے اے میری جدہ, اے میری اماں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما, درجات کو بلند سے بلند تر فرما, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما. جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے, جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, تجھے عطا کا طریقہ آتا ہے. ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مرحوم کو غریق رحمت فرما, انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما, جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو صاف فرما. شاہد حسین صاحب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
अंजुमन जगह नवा खानी मालूम करे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, कर जुदा जो कैद से अहले हरम चले हो कर रेहा जो कैद से अहले हरम चले होकर रेहा जो कैद से अहले वक्त सफर सकीना का लेकर के गम चले होकर रेहा जो कैद से अहले हरम चले होकर रेहा जो कैद से अहले हरम चले वक्त सफर सकीना था लेकर के गम चले वक्त सफर सकीना था लेकर के गम चले यानी के करके पलकों को सजा दिनम चले बोली रबाब कब्र सकी ना पे हम चले बोली रबाब कब्र सकी ना पे हम चले आए ज़ैनब ये रो के बोली की क्या क्या गुजर गई ज़ैनब ये रो के बोली की क्या क्या गुजर गए आए ज़ैनब ये रो के बोली की क्या क्या गुजर गई असगर हुए शहीद सकी ना भी मर गए होकर रेहा जो कैद से अहले हरम चले होकर रेहा जो कैद से अहले हरम चले दुर्रो के जख्म लेके जो दागे रसन चले सज्जाद आंसुओं के लिए अंजुमन चले सज्जाद आंसुओं के लिए अंजुमन चले आए लेकर के अपने साथ में उजड़ा चमन चले अपनों को याद
کر کے وہ جو محل چلے اپنوں کو یاد کر کے جو محل چلے آئے آنکھوں میں کربلا کے وہ منظر گزر گئے آنکھوں میں کربلا کے وہ منظر گزر گئے آئے آنکھوں میں کربلا کے وہ منظر گزر گئے بابا شہید ہو گئے اکبر بھی مر گئے ہو کر رہا جو قید سے اہل حرم چلے ہو کر رہا جو قید سے اہل حرم چلے ہو کر جدا سکینہ سے جو قافلہ چلا آنکھوں میں آنسوؤں کا تو سیلاب آ گیا آنکھوں میں آنسوؤں کا جو سیلاب آ گیا آئے وقت سفر سکینہ کا جب تذکرہ ہوا سن کر رباب کا تو کلے جال رز تھا سن کر رباب کا تو کلے جال رز گیا ہائے اجڑا سہاگ ساتھ میں گودی اجڑ گئی اجڑا سہاگ ساتھ میں گودی اجڑ گئے ہائے اجڑا سہاگ ساتھ میں گودی اجڑ گئی کچھ بھی نہیں ہے ہو گئی ویران زندگی ہو کر رہا جو قید سے اہل حرم چلے ہو کر رہا جو قید سے اہل حرم چلے اربو بلا کے دست میں سرور بھی سو گئے ننی لہر میں جا کے تو اصغر بھی سو گئے ننی لہر میں جا کے تو اصغر بھی سو گئے پائے سرور کے جانثار بہادر بھی سو گئے جس پہ تھا ناز سب کو دلا
जो कैद से पहले हरम चले वक्त सफर सकीना का लेकर के गम चले या सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सलाम अलैका वाला जद्दका व अबीक, सलाम अलैका वाला अम्मका व अखीक, सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका ज़मीन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका मौला गरीब अल गुरबा, अस्सलाम अलैका मुइनज़ ज़ुफ़ल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका या मुग़िरती तुज़ुवात फंज़दा, अस्सलाम अलैका या शम्स समूद या निसन वज़ाइल मसूम बेरदूद, अस्सलाम अलैका या सुल्तान या अबुल हसन इब्न मूसा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका मौलाना साहिब ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका सैयद कुरान, अस्सलाम अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैका या मुदर रहमान, अस्सलाम अलैका इमाम फरजान, अस्सलाम अलैका इमाम ज़मानना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला फरजक, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा, सब